الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک کی یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں یہ محرم کا مہینہ بھی شامل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ حضرت حسین کی شہادت سے حرمت والا نہیں بنا، مقدس نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی، کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس شہادت سے اور محرم الحرام کے مہینے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ سیرت نگاروں نے اور مرثیہ خوانوں نے اس کے اوپر ایسی ملمہ سازی کی ہے کہ حقیقت بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آج ہم جب حقیقت کو بیان کرتے ہیں، آج ہم واقعے کو جب بالکل سامنے لے کر کے آتے ہیں، تو ہمیں آل رسول کا دشمن کہا جاتا ہے، ہمیں حضرات حسنین سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں کربلا کے مظلوموں سے محبت ہے، لیکن ہماری اور تمہاری محبت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تمہاری محبت تمہیں جھوٹ بولنے کے اوپر آمادہ کرتی ہے، ہماری محبت ہمیں سچ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہماری محبت صبر و استقامت کا سبق دیتی ہے، تمہاری محبت خنزر جنی اور سینہ کوبی کا سبق دیتی ہے۔ تمہاری محبت تمہیں مجلس آرائی اور دکانداری کا راستہ دکھاتی ہے، ہماری محبت ہمیں کفر اور شرک سے معرکہ آرائی کا سبق دیتی ہے۔ تمہاری محبت دوسرے صحابہ سے بغض کا سبق دیتی ہے، اور ہماری محبت جانثار نبوت سے قلبی تعلق سکھاتی ہے۔ تمہاری محبت بازاروں اور چوراہوں کے اوپر خونی منظر پیش کرتی ہے، اور ہماری محبت شہادت کے پھول کھلاتی ہے۔ تو ہماری اور تمہاری محبت میں فرق ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ تم نے حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے حق بات کو بیان کرنے کا عہد کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم سبھی کو ہے، لیکن ان کے واقعات سے اور ان کی شہادت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ حضرت حسین نے حق کی خاطر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دیا، لیکن باطل کے سامنے سرنگو نہ ہوئے، باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ خدا والوں کا یہ شعار رہا ہے، خدا والوں کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں، اپنی جان کو اور مال کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکتے نہیں ہیں۔
تاریخ کے اندر یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے نہ جانے کتنے واقعے ایسے ہو چکے ہیں اور قیامت تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایسی ایک جماعت ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہی میں شامل ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے اندر تواضع تھی، سادگی تھی، اللہ کا ڈر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاز و لحاظ تھا، استقامت تھی، نظر کی بلندی تھی، شہادت کا شوق تھا۔ اسی لیے ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے تھے۔ وہ جہاں پر آواز لگاتے تھے جنگل کے درندے جنگلوں کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ ان کی آوازیں ہوائیں ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا کرتی تھیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ یہی چیز تھی کہ اللہ نے جو ان کو ایمان کی اور اسلام کی اور جو قرآن کی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ دولت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے اور انسان اپنے جان کو اور مال کو اس کے لیے لگاتا ہے، وقت کو خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ طاقت پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر کے آئے ہیں، اس دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ آج ہم خرافات میں لگے ہوئے ہیں، تعزیے کے نام کے اوپر، چادر کے نام کے اوپر، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے، اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور تاریخ اسلام میں ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ جس میں دین کی خاطر سر کٹانا، باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ہلکی سی آنچ نہ آنے دینا، یہ مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ چشم فلک نے اس کی ایک نظیر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں دیکھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے دشمنوں کی صفیں الٹ رہے تھے، لیکن آج تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ آج حضرت حسین کو شہداء کی صف کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ بالآخر ہمت و جرأت کا یہ نوجوان اور یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ یہ تاریخ کا ایسا بھیانک اور سنگین واقعہ ہے جسے بلایا نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی۔ جب ہم اس واقعے کے اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں شہداء کربلا کا بلند حوصلہ، ایمانی طاقت، اسلامی جوش، جذبہ جہاد، شوق شہادت، عزم و استقلال، حق گوئی و بے باکی اور اعلیٰ کلمت اللہ اور اسلامی شریعت اور سنت رسول کی ارتقاء کے لیے جہد مسلسل نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ شکیل آزاد نے ایک موقع کے اوپر کہا تھا کہ دشمن کو کربلا میں وہ تیور دکھا دیے، دشمن کو کربلا میں وہ تیور دکھا دیے، ظلم و ستم کے آپ نے چھکے چھڑا دیے، تب جا کے کربلا میں ہوئی عشق کی نماز، جب ریت پر لہو کے مسلح بچھا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان خرافات سے بچ کر کے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اپنے وقت کو، اپنے جان کو اور اپنے مال کو غلط چیزوں سے ہٹا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں لگائیں۔ آج کتنی خرافات ہو رہی معاشرے کے اندر، کیا پیغام جا رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا فکر کی؟ اپنے مال کو لٹایا جا رہا ہے، نظریں مانی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، سبیلیں چل رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائی، اگر مقابلہ کرنا ہے
تو قرآن کی تلاوت میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ احادیث رسول کو پڑھنے میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ روزے رکھنے میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ نمازوں میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ مقابلہ کرنا ہے تو ان چیزوں میں کرو۔ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر ہے آپ کی، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 7 سال۔ ان سب چیزوں کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ 6 حدیثوں کے حافظ تھے۔ آج پورے مجمع سے یا جو لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں، آگے رہتے ہیں، ان سے اس چیز کو پوچھ لیا جائے، کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت حسین کتنے حدیثوں کے حافظ تھے؟ حضرت حسن کو کتنی حدیثیں یاد تھیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 8 سال کے تھے، آپ 13 حدیثوں کے حافظ تھے۔ مقابلہ ان چیزوں میں ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہماری عقل کھو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، اچھی چیزوں میں مقابلہ کیا جائے، خرافات سے پرہیز کیا جائے، اور جب ہم خرافات سے پرہیز کریں گے، اچھی چیزوں میں لگیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو کھولیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہم تعزیے کے نام کے اوپر منتیں مانتے ہیں، یہ منت کیا ہے؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ وہ منت مانی جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت علی نے منت مانی تھی، اور وہ منت ایسی ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب تک کہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا، مسجدوں سے آوازیں بلند ہوتی رہیں گی، گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، حضرت علی کی منت کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 صاحبزادے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ایک مرتبہ دونوں کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ حضرت علی نے نظر مانی کہ اے اللہ، اگر دونوں بیٹوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ کے نام کے اوپر، آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے 3 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا۔ یہ ہے منت، یہ ہے منت۔ اس کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹوں کو شفا دی، حضرت علی نے روزے کا نظم کیا، صبح ہوئی، چلے گئے ذریعہ معاش کے لیے۔ شام کو آئے حضرت فاطمہ کے پاس تھوڑا سا سامان لے کے کہ اے فاطمہ، افطار کا انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے افطار کا انتظام کیا، دسترخوان کو سجایا گیا۔ ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سائل کو تمام کا تمام سامان اٹھا کر کے دے دیتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی صرف پانی پی لیتے ہیں اور اس کے اوپر گزارا کرتے ہیں، دوسرا روزہ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا دن ہوتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پھر جاتے ہیں کمانے کے لیے، شام کو کما کر کے لاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، ہم دونوں 2 دنوں سے بھوکے ہیں، 2 دنوں سے ہم لوگ روزے میں ہیں، ایسا کرو کہ آج افطار کا انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ نے پھر انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد میں دسترخوان کو سجایا، مسجد سے اذان کی آواز کا انتظار کرنے لگے کہ اذان کی آواز آئے تو ہم افطار کریں۔ پھر ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ تمام کا تمام سامان اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیا، اور پھر میاں بیوی نے پانی پی لیا، اور پانی پی کر کے تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ پھر گئے کمانے کے لیے، شام کو کچھ لے کر کے آئے، پھر حضرت فاطمہ کو دیا اور کہا اے فاطمہ، افطار کا انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ نے پھر اسی طریقے سے انتظام کیا، دسترخوان کے اوپر بیٹھے تھے، اذان ہونے والی تھی۔ پھر ایک سائل آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر
اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ کھلا دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ تمام کا تمام سامان اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اور اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آیتیں لے کر کے قرآن کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے نبی آپ کے درمیان میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کا پیٹ بھرتے ہیں، اور کھلانے کے بعد میں کیا کرتے ہیں؟ احسان نہیں جتلاتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے جو تم کو کھلایا ہے، ہم نے تم کو پلایا ہے، یہ ہم نے صرف اور صرف اس لیے کیا ہے تاکہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم کو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، تمہاری خوشنودی نہیں چاہیے، بلکہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تھی نظر اور یہ تھی منت جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مانی تھی۔ تو میرے بھائی، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات سے ہم سبق لیں، اور جو خرافات ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان خرافات سے ہم بچیں۔ حضرت حسین کو شہادت کا مقام ملا، بڑا اونچا مقام ملا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت حسین جیسا عزم اور استقلال نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے جان کی اور مال کی قربانی دین اسلام کے لیے پیش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔